السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے دوستو؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو پہ اتنے زیادہ کامنٹس کیے، بہت اچھے کامنٹس، بہت اپریشیٹ کیا آپ لوگوں نے، اور اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا جو ہے تو مشکور ہوں۔ دوستو بہت سے کویسچنز ہیں، ان کے انشاءاللہ میں جواب دے بھی رہا ہوں، اور کچھ کویسچنز کے لیے میں اسپیسیفک ویڈیوز بھی بناؤں گا آگے، تو ضرور سوال پوچھیں، کامنٹس کریں، اور کچھ تھوڑے سے نیگیٹو کامنٹس بھی تھے، لیکن کوئی بات نہیں، میں ان کے لیے بھی آپ لوگوں کا بہت زیادہ میں شکر مند ہوں، کیونکہ نیگیٹو کامنٹ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو دوبارہ سے ریفلیکٹ کرنے کا، سوچنے سمجھنے کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا میں امپروو کر سکتا ہوں۔ تو میرے لیے چاہے وہ تعریف ہو کہ تنقید ہو، دونوں امپورٹنٹ ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ، اور کامنٹ ضرور کیا کریں جو بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کے کامنٹس کیے کہ میں نے اپنی ایج بتائی تھی اپنی ویڈیو میں، میں 57 سالوں کا ہوں، جنوری 69 میں میری پیدائش ہوئی تھی پشاور میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی ایج سے بہت زیادہ عمر کے لگتے ہیں، آئی گیس زیادہ بوڑھا لگتا ہوں۔ وہ بات صحیح ہے، اس کی دو وجوہات ہیں، بہت بڑی وجوہات ہیں جو میرے خیال میں، اور میں آپ کو دونوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن وہ اس ویڈیو کا اس وقت جو ہے وہ موضوع اس ویڈیو کا نہیں ہے، لیکن ان دو میں سے ایک کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جسٹ سو دیٹ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ جو پہلی بڑی وجہ تھی وہ میں ابھی نہیں بتا رہا، وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سیکنڈ جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 سال پہلے مجھے کینسر ہو گیا تھا، بیسکلی بلڈ کینسر، جس کو لیوکیمیا بھی کہتے ہیں۔ تو پچھلے 4 سالوں سے میری ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے لیوکیمیا کی، اور ایک ٹائم گزرا تھا میری لائف میں جس میں کہ میں بہت انڈر پریشر تھا، اس کا جو سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو فزیکل افیکٹ ہوتا ہے، اور لیکن پھر اس کے بعد میں نے جو ہے اسپریچولی، ریلیجسلی، اور میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور میں آبویسلی میں بلیو کرتا ہوں کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اپنی آخری سانس تک اس زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ تو پہلے 1-2 سال جو تھا میں کافی افیکٹڈ تھا مینٹلی، اس کے بعد جو ہے میں نے پھر دوبارہ سے ہمت پکڑی، اور لاسٹ 2 سالوں سے شکر الحمدللہ میری ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، اور میں پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ تو لیکن یہ جو بھی اس کا کوئی فزیکل افیکٹ ہوتا ہے، اپیئرنس کے لحاظ سے، آپ کی نارمل جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، تو اس میں کافی فرق پڑا۔ وہ جو پہلی وجہ ہے وہ کریئر ریلیٹڈ ہے، اس کے بارے میں آپ سے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں بات کروں گا۔ لیکن اینی وے، پچھلے ویڈیو میں کافی آئی گیس وداؤٹ اینی پریپریشن کے میں بات کر رہا تھا، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہو کہ میں نے پوری طرح سے بتایا نہیں کہ سکسیس کیا ہے۔ دیکھیں، سکسیس ہر انسان کی اپنی ڈیفینیشن ہے، میری اسپیسیفک ڈیفینیشن جو ہے تو وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بالکل ہی کوئی طریقہ نہ ہو آگے بڑھنے کا، یا کوئی مطلب آپ سمجھیں کہ بس آپ کے سارے ریسورسز ختم ہو گئے ہیں، اور پھر بھی آپ اپنی سچویشن چینج کریں، اپنے آپ کو نکالیں اس سچویشن میں سے، اور آپ آگے بڑھیں، آپ راستہ ڈھونڈیں، بہت سے ٹرائل اینڈ ایررز جو ہوتے ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ جو کہ آپ کے لیے کام کر جائے، اور آپ جو ہے تو وہ سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، اس چیز کو سکسیس کہتے ہیں، اس چیز کو کامیابی کہتے ہیں۔ آپ اس کو کسی بھی سچویشن میں اپلائی کر سکتے ہیں۔
تو میرے لیے یہی چیز سکسیس تھی کہ میں نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو پاکستان سے نکالا اور یہاں پہنچا، اور پھر یہاں پر میں نے جس طرح سے اپنی لائف کو چینج کیا، بہت بہت ہارڈ ورک کیا، اور ہر روز یا ہر مہینے یا ہر ہفتے میں نے کوشش کی کہ یہ جو میرا اگلا ٹائم ہو وہ اس سے بہتر ہو، اور اس کے لیے آج میں کیا کر سکتا ہوں، میرے کیا چھوٹے موٹے گولز ہیں، ان کو میں بڑے گولز میں کس طرح تبدیل کر سکتا ہوں، اور کیا میں ان گولز میں کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، یا اگر میں ناکام ہوا تو وہاں سے میں آگے کیا سیکھ سکتا ہوں، آگے کہاں جا سکتا ہوں۔ اور یہ جو تھا تو میری کانسٹنٹ آئی گیس کامیابی کا مقصد تھا جہاں پر میں آج کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ تو دوستوں میں یہاں جب آیا یو ایس میں تو 90 میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، میں یہاں پہ آیا، 1 سال میں نے فل ٹائم یونیورسٹی میں پڑھا، اور اس کے بعد میری پوری فیملی پشاور سے موو ہو گئی اور شکاگو میں آ کے ہم لوگ سیٹل ہوئے۔ تو جب سارے کے سارے میری فیملی کے لوگ آ گئے، میں سب سے بڑا بھائی تھا، میرے ماں باپ، میرے 2 چھوٹے بھائی، تو پھر آبویسلی مجھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی جاب چھوڑنی پڑی، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے اپنی پڑھائی، فل ٹائم پڑھائی کو چھوڑنا پڑا، تاکہ میں آ کے اور میں جاب وغیرہ کر سکوں اور فیملی کو سپورٹ کر سکوں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے اپنا کریئر، ایکچولی میں اپنے والد صاحب کو ایک کریئر فیئر میں لے کے گیا، ایک بینک تھا شکاگو میں جس کا کریئر فیئر تھا۔ تو وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے میرے والد صاحب کو جو اپلیکیشن دی تو انہوں نے مجھے بھی ایک اپلیکیشن دے دی۔ تو میں نے کہا میں تو ابھی نہیں جاب کر سکتا، کیونکہ میں پڑھائی بھی کر رہا ہوں، اور دوسرا اس وقت میں ویزے پہ تھا، اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ فل کر لیں، پھر بعد میں دیکھیں گے ہم۔ تو میں نے بھی اپلیکیشن فل کر دی، تو 1-2 ہفتے گزرے، تو جب بینک سے کال آئی تو میں سمجھا میرے والد صاحب کے لیے ہے، تو وہ میرے لیے پوچھ رہے تھے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ آ کے اور ہمارے ساتھ انٹرویو کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا اور کچھ نہیں تو میرا انٹرویو کا ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا۔ تو میں گیا انٹرویو کے لیے، اور انہوں نے مجھ سے کچھ سوال پوچھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں بتایا اپنی سچویشن کہ میں تو ویزے پہ ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم معلومات کر لیتے ہیں گورنمنٹ سے۔ اینی وے انہوں نے مجھے معلومات کر لی، انہوں نے کہا کہ آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں 20 آورز کے لیے، اور ہم آپ کو جاب دینے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو وہاں سے میں نے 91 میں بینک میں کام کرنا شروع کر دیا۔ تو ٹیلر کی جاب تھی۔ ٹیلر بیسکلی آپ کے بینک میں پاکستان میں جیسے کیشیئر ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس ذرا زیادہ پاورز ہوتی ہیں ایک نارمل کیشیئر سے۔ تو اس میں یہ تھا کہ کیش مینجمنٹ تھی، اکاؤنٹ مینٹیننس تھی، کچھ اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو بہت اچھی جاب تھی۔ وہاں پہ مجھے ایک بہت اچھے میرے ایک سپروائزر تھے، علی احمد صاحب، وہ حیدرآباد دکن سے تھے۔ انہوں نے میری بہت مینٹرنگ کی، مجھے بتایا کس طرح سکسیسفل ہونا کریئر میں ہونا چاہیے، کس طرح لوگوں سے ڈیل کرنا چاہیے، کیسے مینجمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، وہ ساری باتیں وہ میرے لیے آگے بہت کام آئیں۔ تو 3-3.5 سال میں نے بینک میں کام کیا۔ شروع میں پارٹ ٹائم تھی، پھر فل ٹائم ہو گئی، اور پھر میں سپروائزر بن گیا وہاں پر 1-1.5 سال کے بعد۔ تو پھر میرے پاس میرے نیچے جونیئر جو ٹیلرز تھے ان کی ایک ٹیم میرے نیچے آ گئی، اور بہت بڑی کیش ہینڈلنگ اور والٹ، جو بینک کی والٹ تھی اس کا چارج تھا میرے پاس، سیف ڈپازٹ باکسز کا چارج تھا۔ حالانکہ میں صرف 22 سے لے کے 25 سال کی عمر تک میں نے یہ کام کیا، لیکن میرے نیچے ملینز آف ڈالرز کی کرنسی ہر وقت میرے اس میں تھی، میرے اختیار میں۔ تو پھر وہاں سے علی صاحب نے مجھے کہا کہ بینک سے ہمیں آگے کا اب سوچنا ہے۔ تو سیل فون کی کمپنی، الیکٹرانکس کی کمپنی موٹرولا
انہوں نے ایک بہت بڑی فیکٹری لگائی تھی اس ایریا میں. تو وہاں پہ علی صاحب نے مجھے کہا کہ یہاں پہ آپ اپلائی کریں. تو میں نے وہاں اپلائی کیا, مجھے فیکٹری میں جاب مل گئی. میں نے وہاں پہ سیل فون اسمبلی کی 1 سال تک, اور کوشش یہ کی کہ اس انوائرمنٹ سے میں نکلوں. تو 1 سال کی کوشش پہ اور جابوں پہ کمپنی کے اندر اپلائی کرتے کرتے مجھے موٹرولا میں سسٹم سپورٹ کی جاب مل گئی. بہت اچھی جاب تھی, اس میں نے ٹیکنیکل سپورٹ سیکھی. وہ موٹرولا کی ہی ہارڈ ویئر کے اوپر سیل فون کے جو بیس اسٹیشنز اور ٹاورز اور اس طرح کی چیزوں کی سپورٹ تھی. ان سے تمام سسٹمز کو میں نے سیکھا, اور اس کے بعد اتنا میں نے سیکھا کہ میں آگے لوگوں کو سپورٹ, انجینئرس کو اور ٹیکنیشینس کو میں آگے سپورٹ کر سکتا تھا. تو وہ میں نے 4 سال تک کی. اس کے بعد میں پھر وہاں سے نکلا, وہاں سے میں آئی ٹی سپورٹ میں آ گیا. اور اس دوران میں میری شادی بھی ہوئی, 96 میں میری شادی ہوئی, 2000 میں بیٹا پیدا ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں کیلیفورنیا یہاں موو ہو گیا. کیلیفورنیا کی تھوڑی سی جو میں نے سٹوری پچھلی بھی آپ کو ویڈیو میں بتا دی تھی, یہاں سے جو آگے کی داستان ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. میں نے آپ کو وہ کمپنی بتائی تھی پیریگرن سسٹمز, جہاں پر میں نے کیلیفورنیا موو ہونے کے بعد میں نے وہاں جاب شروع کی. وہ کمپنی صرف 1 سال تک چلی, پھر وہ بینکرپٹ ہو گئی. لیکن وہاں جو میں نے سیکھا وہ تقریباً جب تک میں نے لاسٹ اپنی جاب کی ہے تب تک وہ میری اسکل سیٹ جو ہے 25 سال وہ میری اسکل سیٹ جو ہے وہ میرے کام آئی ہے. تو ان کا جو پرٹیکولر سافٹ ویئر تھا پیریگرن کا, وہ آئی ٹی سروس مینجمنٹ ایک کیٹیگری ہے سافٹ ویئر کی, اس کے لحاظ سے تھا. اس میں آپ انسیڈنٹ مینجمنٹ, پرابلم مینجمنٹ, چینج مینجمنٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور اس کا میں کافی ایکسپرٹ بن گیا. تو وہ جب کمپنی بینکرپٹ ہو گئی تو پھر میں نے پرائیویٹ کانٹریکٹنگ شروع کر دی. اس کانٹریکٹنگ میں جہاں بھی امریکہ کے اندر کہاں بھی کوئی کام ملتا, چاہے 2 مہینے کا, 3 مہینے کا, 6 مہینے کا پروجیکٹ ہوتا, میں فوراً چلا جاتا. میں نے اپنے آپ کو بزی رکھا اس میں, اور ایکسپیرینس گین کیا, کسٹمر فیسنگ ایکسپیرینس کافی مجھے آ گیا. پیریگرن کی بینکرپسی کے بعد میں نے کافی کانٹریکٹنگ کی, چاہے جہاں پہ بھی مجھے موقع ملا امریکہ میں چلا گیا. کیلیفورنیا میں رہتا تھا, فلوریڈا دوسری سائڈ پہ امریکہ کے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا, میں وہاں پہ بھی چلا گیا. میں نے وہاں پہ سافٹ ویئر امپلیمنٹ کیا بڑی کمپنیوں کے لیے. وہاں سے میں پھر ہوتے کافی میں نے پروجیکٹس کیے. تو آئی بی ایم کا ایک پروجیکٹ تھا قطر پیٹرولیم کے ساتھ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ قطر جائیں گے یہ امپلیمنٹیشن کے لیے سافٹ ویئر کی. میں نے کہا ضرور جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے دوحہ بھجوا دیا 2004 میں. تو وہاں میں گیا, میں نے قطر پیٹرولیم کے لیے آئی ٹی سروس مینجمنٹ سافٹ ویئر جو ہے وہ میں نے ان کے لیے امپلیمنٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے آئی بی ایم نے مجھے دبئی بھیجا. دبئی میں انہوں نے مجھے جاب آفر کی کہ آپ دبئی بیسڈ مڈل ایسٹ کے لیے کام کریں. تو وہاں میں نے دیکھا تو مجھے ان کے بینیفٹس اتنے اچھے نہیں تھے آئی بی ایم کے. جیسے نارملی دبئی میں یا مڈل ایسٹ میں کمپنیاں آپ کو ہاؤسنگ الاؤنس دیتی ہیں, بچوں کی فیس ٹیوشن اسکول کی وہ دیتی ہیں. یہ لوگ اس طرح سے کچھ نہیں دے رہے تھے. تو مجھے لوگوں نے یہی کہا کہ اگر آپ نے یہاں کام کرنا ہے تو آئل اینڈ گیس کمپنیوں کے لیے کام کریں, وہ ان کے بہت اچھے بینیفٹس ہوتے ہیں. تو پھر میں نے کہا نہیں, میں اس سے بہتر ہے میں واپس آ جاتا ہوں. تو پھر میں امریکہ واپس آ گیا. تو دوستو پھر امریکہ آنے کے بعد مجھے آئی بی ایم نے فل ٹائم جاب دے دی ان کے فیڈرل ڈویژن میں ایز اے سینئر کنسلٹنٹ. یہ 2005 کی بات ہے. اور اس میں انہوں نے مجھے بیسکلی فیڈرل ایجنسیز کے لیے, گورنمنٹ کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پروجیکٹس کرنے ہیں سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کے. تو میں نے وہاں پر پینٹاگون کے لیے, یو ایس آرمی کے لیے, یو ایس نیوی کے لیے پروجیکٹس کیے, اور وہاں پہ امپلیمنٹ کیا سافٹ ویئر.
اب آپ سوچیں میں وہی پاکستان کا پشاور کا رہنے والا امریکہ پہنچ کے 12 سال کی محنت میں 12 سال میں جو بھی کورسز مجھے چاہیے تھے وہ سب کچھ کر کے اور ایکسپیرینس حاصل کر کے اب میں IBM جیسی کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوں. تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے ایٹ لیسٹ. تو پھر وہاں پہ میں نے 1 سال کام کیا. میرا بہت ٹریول تھا بیک اینڈ فورتھ واشنگٹن DC میں سارے پروجیکٹس تھے. یہاں سین ڈیگو سے 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے جانے کی اور آنے کی. تقریباً آپ سمجھیں تقریباً 2500 میل دور. تو ہر ہفتے سنڈے کو مجھے یہاں سے جانا ہوتا تھا اور پھر تھرسڈے یا فرائیڈے کو واپس 2 دن کے لیے گھر, پھر وہی روٹین. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 1 سال میں نے یہ کیا اور اس کے بعد مجھے ایک اور کمپنی ہیولٹ پیکرڈ جو کمپیوٹرز بناتی ہے HP کے نام سے, وہ انہوں نے مجھے آفر کر دی ایک اور رول. انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم کیلیفورنیا میں زیادہ تر پروجیکٹس دیں گے. تو خیر ان کو میں نے جوائن کر لیا, IBM کو چھوڑ دیا. اور IBM میں نے بہت سیکھا تھا کہ سافٹ ویئر کنسلٹنگ کس طرح کرتے ہیں, کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ کس طرح سے ہوتی ہے اینڈ آل دیٹ. تو HP میں وہ میرے بہت کام آیا. تو میں نے پھر وہاں پہ ان کے کسٹمرز کے لیے سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن شروع کر دی. اور ہوتے ہوتے میں پھر کافی سینئر ہو گیا. میرے نیچے ٹیمز بن گئیں. ان میں سے بہت سے لوگ امریکہ کے باہر سے کنسلٹنٹس آتے تھے, ان کو بھی میں لیڈ کرتا تھا. تو انڈیا سے کافی کنسلٹنٹس آئے, بڑی میری دوستیاں ہوئیں ان لوگوں کے ساتھ اور کسٹمرز کے ساتھ بہت اچھا. تو میں نے پھر وہاں پہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں میں پروجیکٹس کیے, اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کے ساتھ, US گورنمنٹ کے ساتھ, ملٹری کے ساتھ, بہت سے بینکوں کے ساتھ, فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ساتھ. تو 10 سال میں نے وہاں کام کیا 2006 سے لے کے 2016 تک, اور اس میں میرا بہت زیادہ ٹریول تھا. تو یہ پہلی وجہ میرے ایج ہونے کی, بے انتہا ٹریول. میں نے ہر سال 1 لاکھ میل ایئر ٹریول کیا ہے 11-12 سالوں تک. تو میرے جو ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں, اس کا آبویسلی ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے. لیکن میں نے جو ہے کبھی بھی ہار نہیں مانی. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشکل ہے نہیں کر سکتا. میں نے جہاں وہ کہتے تھے جاؤ میں جاتا تھا. ہر کسٹمر کے ساتھ, کینیڈا میں بھی, مڈل ایسٹ میں بھی, اور تقریباً آل اوور امریکہ. تو میں نے یہ پروجیکٹس کیے. اور اس کے بعد پھر HP کی جاب جب ختم ہوئی 2016 میں, تب مجھے تھوڑا اندازہ ہوا کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے چونکہ میری ایج تھوڑی بڑھ رہی ہے تو مجھے تھوڑی مشکلات ہوں گی اگلی جاب ڈھونڈنے میں. پھر اس وقت میں نے کافی کوشش کی. میں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو ٹرین کیا کلاؤڈ کمپیوٹنگ, یہ Amazon ویب سروسز, گوگل کلاؤڈ, اس طرح کی ٹیکنالوجیز کے اوپر. لیکن کوئی بہت اچھا رول اس کے بعد مجھے نہیں ملا. تو کوشش اپنی طرف سے بہت جاری رکھی. کچھ سال کی میں نے بریک لی, کافی والنٹیئر کام کیے میں نے. اور پھر اس کے بعد مجھے ایک یہاں کی ایک کمپنی ہے جنرل اٹامکس, اس میں مجھے ایک رول ملا, بہت اچھا رول تھا. وہ بھی بیسکلی سافٹ ویئر, ان کی جو ایگزسٹنگ سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن تھی اس کو بہتر کرنا تھا, ایفیشینٹ بنانا تھا. تو اس میں نے تقریباً 1 سال کام کیا. کوشش تو یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ کانٹریکٹ سے فل ٹائم مجھے کر دیں گے. انفارچونیٹلی اس کمپنی کے تھوڑے حالات خراب ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا پروجیکٹ ختم ہو گیا اب. تو انہی دنوں میں مجھے یہ میرا ڈائگنوسس آ گیا لیوکیمیا کا 2022 میں. تو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا کہا چلیں اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں, تھوڑا آرام کرتے ہیں. اس کے بعد 2024 میں ہماری جو لوکل یہاں پہ مسجد ہے مسلم کمیونٹی سینٹر آف سین ڈیگو, اس میں الیکشنز ہو رہے تھے.
بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے، میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور میں وہاں پہ مجھے کمیونٹی نے سپورٹ کیا، مجھے اتنے ووٹس ملے کہ میں الیکٹ ہو گیا. تو میں ان کا کمیونیکیشنز ڈائریکٹر ہوں، اور میں ان کے لیے ان کے جتنے بھی ان کے آؤٹ سائڈ کمیونیکیشن ہے، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، ان کی ویب سائٹ، تو ان چیزوں کو میں مینٹین کرتا ہوں. یہ ایک والنٹیئر کام ہے، مجھے اس کے کوئی فزیکل پیسے نہیں ملتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بہت اس کا فائدہ ہوا ہے. آبویسلی میری جو بیماری ہے وہ کافی حد تک ان کنٹرول ہو گئی ہے، اور اس سے مجھے یہ ہمت مجھ میں آئی ہے کہ میں اور دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو مجھے اس کے بعد سے میں نے اپنا یہ گول بنا لیا ہے کہ میں نے جو زندگی میں حاصل کرنا تھا وہ تو میں نے حاصل کر لیا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس دنیا میں ملا ہے. لیکن آگے کا جو میرا مشن ہے وہ یہ ہے کہ میں اور لوگوں کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں، اور اس میں یہ بھی ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے ان ویڈیوز کے تھرو جو بھی مجھ سے ہو سکے، جس چیز میں بھی میں لوگوں کو گائیڈ کر سکوں، یہ میرا گول ہے. تو اب آپ کو میں نے اپنی امریکہ کی لائف کے بارے میں بتا دیا، اپنے کریئر کے بارے میں بتا دیا، اپنی پرسنل سچویشن کے بارے میں بتا دیا. تو انشاءاللہ میں اور بھی آپ کو اس طرح کی باتیں بتاتا رہوں گا. آپ مجھے کامنٹس میں پوچھتے رہیں. میں اپنا انسٹاگرام کا بھی میں نے لنکڈ ان کے تھرو یا انسٹاگرام کے تھرو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لنکڈ ان کے تھرو کریں، زیادہ بہتر ہے. انسٹاگرام کو میں بہت زیادہ چیک نہیں کرتا، بہت اپڈیٹ نہیں کرتا، لیکن میں اپنا لنکڈ ان کا اور انسٹاگرام دونوں کا لنک یہاں آپ کو دے دوں گا، اسکرین پہ بھی آپ کو بتا دوں گا. اور اس کے ساتھ ہی آپ کے جتنے بھی کویسچنز ہیں مجھ سے پوچھیں، اور میں انشاءاللہ سب کے جواب دوں گا آپ کو. اور اسپیشلی ان لوگوں کے جو امریکہ آنا چاہتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ یا کسی اور طریقے سے، اگر مجھے نہیں پتہ ہوگا میں ریسرچ کر کے آپ کو بتا دوں گا. لیکن انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ جتنی آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں، مجھے پرسنل سیٹسفیکشن اور خوشی ملے گی آپ لوگوں کی ہیلپ کر کے. چلیں اس ویڈیو کو یہاں پہ بند کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. مجھے کامنٹس میں فیڈ بیک دیتے رہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.